ساس سسر کو امی ابو کہنا۔ بہت سے لوگ اپنے ساس سسر کو امی ابو کہہ کر پکارتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ کیونکہ والد کے علاوہ کی طرف نسبت کرنا تو درست نہیں ہے۔ جویریہ صاحبہ کراچی سے، جائز ہے بھائی، ساس سسر کو تعظیم سے ابو امی ہی کہنا چاہیے، کیونکہ آپ کے شوہر کے ابو اور آپ کے شوہر کی امی تو ان کو بے ادبی محسوس ہوتی ہے کہ جو لقب ہمیں اس گھر میں ملا ہوا ہے ہماری اولادوں کی طرف سے، ہمیں اب کچھ اور نام سے پکارا جا رہا ہے، یہ ان کو ایک قسم کی اپنی توہین محسوس ہوتی ہے۔ تو آپ کے میاں اپنی امی کو امی کہہ رہے ہیں، اپنے ابو کو ابو کہہ رہے ہیں، تو آپ ان کے گھر میں رہ کر یہی کہیں کہ امی ابو۔ رہا یہ مسئلہ کہ وہ جو ہے کیا نام ہے، اولاد اور بہو جو ہے نا، یہ داماد اور بہو یہ اولادوں میں ہی داخل ہے۔ یہ جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے نا، ندعو ابناءنا وابناءکم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مباہلہ کے لیے گئے ہیں تو حکم یہ تھا کہ اپنی اولادوں کو بھی لے کر جائیں، تو اس میں یہ کہ ہم اپنے بیٹوں کو بھی لے کر آئیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی لے کر گئے ہیں۔ تو علماء نے اس میں یہ لکھا ہے کہ یہ اولاد کے مفہوم میں حضرت علی بھی داخل تھے۔ داماد بھی اولاد ہی کی طرح ہوتا ہے، اسی طرح بہو بھی اولاد کی طرح ہوتی ہے۔ تو داماد کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کے والدین کو وہی کچھ کہا کرے، وہی لقب دیا کرے جو اس کی بیوی دیتی ہے۔ اگر بیوی اپنے والد کو ابو کہتی ہے تو داماد کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے سسر کو ابو کہے۔ اگر بیوی اپنے والد کو ڈیڈی کہتی ہے تو شوہر کو چاہیے اپنی بیوی کے والد کو ڈیڈی ہی کہا کرے۔ اگر وہ پاپا کہتی ہے تو شوہر کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کے ابا کو پاپا کہے۔ اور آپ کو پتہ ہے، پاپا سے یاد آیا کہ ہمارے خاندان ہیں، ان کے گھر میں بیکری کا سارا سامان ہے، تو وہ ناراض ہوتے ہیں، میرا یہ کلپ سنیں گے، ان کے گھر میں پاپا تو بیکری کی چیز ہوتی ہے نا، تو وہ ان کے گھر میں اور بھی 2-3 لقب اس طرح کے ہیں کہ وہ بیکری کا پورا آئٹم بن جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ان کے گھر میں بیکری کے تمام سامان موجود ہے، لیکن میں بتاؤں گا نہیں، وہ بھی ناراض ہو جائیں گے، ہمارے اپنے رشتے دار ہیں، قریبی۔ خیر، تو جو یعنی آپ کے شوہر اپنے والدین کے لیے جو لقب استعمال کرتے ہیں تو بیوی کو چاہیے وہی لقب ساس سسر کے لیے استعمال کرے۔ اور اسی طرح معاملہ یہاں بھی ہے کہ بیوی اپنے والدین کو جو جن الفاظ سے پکارتی ہے تو داماد کو بھی چاہیے کہ اپنے ساس سسر کو انہی الفاظ سے پکارے، اس میں وہ اپنی عزت محسوس کرتے ہیں، اپنائیت محسوس کرتے ہیں۔ رہا یہ مسئلہ کہ بھائی ابا کے علاوہ کسی اور کی طرف نسبت جائز نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غیر ابا کو اپنا ابا بنا کے نہیں پیش کرنا چاہیے۔ یعنی کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ کے والد صاحب کون ہیں، تو آپ نے پتا چلا سسر کو بول دیا یہ میرے والد صاحب ہیں، تو یہ غلط ہو جائے گا۔ اس کے جو آپ کے سچی مچی کے والد ہیں ان کو تکلیف ہوگی، لے بھائی اب تو اتنا فری ہو گیا، سسرال کا ایسا غلام بن گیا کہ اپنے اوریجنل ابا کو ہی تو نے فہرست سے نکال دیا ہے۔ تو یہ مطلب ہے کہ جو آپ جب کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ کی والدہ کون ہے تو پھر آپ نے اپنی سچی مچی کی والدہ کا نام بتانا ہے، مدر ان لا کا نام نہیں بتانا۔ نہ ماں کا نسب تبدیل کر سکتے ہیں، نہ باپ کا نسب۔ تو پیار سے تو کسی کو بھی پکار سکتے ہیں، ہم تو ایسے لوگوں کو بھی جانتے ہیں کہ اپنے ابا کو کچھ اور کہتے ہیں اور چاچا کو ابا کہتے ہیں، تو یہ جو الفاظ ہے نا ان سے کچھ نہیں ہوتا۔ غیر والد کی طرف نسبت کے کنفیوژن پیدا ہو جائے کہ یہ اس کے حقیقی ہے یا نہیں ہے، تو یہ کنفیوژن آپ کو بہرحال دور کرنی پڑے گی۔ جب کوئی پوچھے کہ تمہارے حقیقی فادر کون ہے تو وہ آپ کو بتانا پڑے گا۔ اس کی مثال ایسے جیسے آج کل لے پالک میں بلدیت میں اپنا نام ڈال دیتے ہیں، یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ میں چونکہ بہت نکاح پڑھاتا رہتا ہوں تو اس میں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ لڑکی کے جو اصل والد ہیں ان کا نام نہیں ہوتا، بلکہ بچی کو بچپن میں جس نے لے کے پالا ہوتا ہے اس کا نام ڈالا ہوتا ہے۔ یہ بہت بڑا جرم ہے، سورہ احزاب میں قرآن نے اسے صاف طور پہ منع کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زید بن حارثہ سے کس قدر محبت تھی، لے پالک تھے، آپ کے انتہائی چہیتے تھے، مگر قرآن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا کہ ان کو زید بن محمد کہنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ یہ زید بن حارثہ ہی کہلائیں گے۔ بلدیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا نام نہیں ڈال سکتے، تو ہمیں کیسے اجازت دے دی گئی ہے کہ ہم سوتیلے بچے کے نام کے ساتھ سوتیلے باپ کا نام ڈال دیں آئی ڈی کارڈ میں اور بے فارم وغیرہ میں، برتھ سرٹیفکیٹ میں اور نکاح نامے میں؟ یہ بالکل غلط ہے، اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ ہاں پیار سے کسی کو بھی کچھ بھی کہا جا سکتا ہے، اس میں نہ اللہ کی طرف سے پابندی نہ گورنمنٹ کی طرف سے، بلکہ ساس سسر کو ساس سسر کے بجائے ابو امی کہہ کے خطاب کرنا چاہیے، اس سے ان کو خوشی ہوتی ہے کہ ہمیں عزت دی جا رہی ہے اس گھر میں۔ ساس یا سسر سے ہاتھ ملانے کا کیا حکم ہے؟ اگر بہو کا سسر سے ہاتھ ملانے کا رواج ہو تو اس صورت میں کیا حکم ہے؟ اسی طرح اگر ساس نے کسی تقریب میں داماد کے چہرے پر بوسہ دیا تو کیا حکم ہے؟ کیا اس طرح میاں بیوی کا رشتہ حرام ہو جاتا ہے؟ فاطمہ صاحبہ پشاور سے، یہ بالکل غلط رسم ہے اور بالکل بےہودہ سی ایک رسم ہے۔ اگر کہیں رواج ہے بھی تو اس رواج کو ختم کریں۔ سسر کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ جوان بہو سے ہاتھ ملائے، بلکہ سر پہ بس ہاتھ رکھے، سر پہ بھی کوئی چادر ہو اور سسر اپنی بہو کے سر پہ ہاتھ رکھے، بس اس سے زیادہ آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرے کہ سلام کرنا اس کو یعنی ہاتھ ملا کے یا گلے ملنا، ایسے بھی واقعات سامنے آتے ہیں۔ اسی طرح ساس جو ہے وہ داماد کے سر پہ ہاتھ رکھے، میرا بیٹا ہے، اور جو ہے سر پہ ہاتھ رکھے بس۔ اور داماد کو بھی چاہیے جب ساس صاحب آئے تو سر نیچے کر لیں گے
کہ جی آپ میری والدہ ہیں، آپ میری والدہ کی طرح ہیں، آپ میرے سر پہ ہاتھ رکھیں، بس ہاتھ ملانے کی بالکل اجازت نہیں ہے، کیونکہ یہ زمانہ خواہشات نفسانیہ کا. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ لوگ برے ہوتے ہیں، اللہ کا شکر ہے ہمارے معاشرے میں خیر غالب ہے، لوگ بہوؤں کو بیٹی کی طرح دیکھتے ہیں، دامادوں کو بیٹے کی طرح عورتیں دیکھ رہی ہوتی ہیں، لیکن 100 میں ایک اگر خراب ہوتا ہے تو اس ایک کی وجہ سے 99 کو احتیاط کا حکم دیا جاتا ہے. تو اگر خدا نخواستہ داماد میں اور ساس میں کوئی سیکشل ریلیشن ہو گیا تو نیت خراب ہو گئی، تو اس سے جو داماد ہے اس کی بیوی اس پر حرام ہو جائے گی ہمیشہ کے لیے. اسی طرح سسر میں اور خدا نخواستہ بہو میں کوئی سیکشل ریلیشن قائم ہو گیا تو یہ بہو اس سسر کے بیٹے پر حرام ہو جاتی ہے. اس کے دلائل، اس کی تفصیلات میں دوسرے بیانات میں بتا چکا ہوں. اسلام میں اس بے شرمی کی اجازت نہیں ہے کہ ایک عورت سے ایک شخص فائدہ اٹھا رہا ہے تو اس کا باپ بھی اس سے وہ ریلیشن قائم کرے. دونوں میں سے یعنی ایک نے ریلیشن قائم کر لیا تو دوسرے پہ حرام. تو بیٹا تو پہلے سے ریلیشن قائم کر چکا ہے، تو جب باپ کرے گا تو وہ بیٹے کے لائق بھی نہیں رہے گی اور باپ کے لائق بھی نہیں رہے گی. لیکن یہ فیصلے خود سے نہ کریں. اگر خدا نخواستہ کہیں ایسا ہو جاتا ہے ساس بہو میں، ساس اور داماد میں یا سسر اور بہو میں اس طرح کا کوئی ریلیشن ہو جاتا ہے اور یہ دلائل سے ثابت ہو جاتا ہے کہ ایسا ہوا ہے، تو خود سے حرام ہونے کے فتوے نہ لگائیں. کہیں بھی قریبی دارالفتاء میں کسی ریلائبل مفتی سے پوری سچویشن بیان کر کے اس سے باقاعدہ فتویٰ لیں. تو یہ اس میں بہت زیادہ ڈیٹیل ہے، تفصیل ہے. میں تو ابھی ایک اجمالی طور پر اس مسئلے کو بیان کیا، تو آپ خدا نخواستہ کہیں ایسا ہو جائے تو باقاعدہ پراپر فتویٰ لیں اور اس میں وہمی بھی نہ بنے، کیونکہ جب بھی اس طرح کا کوئی کلپ میرا جاتا ہے یا علماء کا جاتا ہے تو وہمیوں نے ایک دماغ چاٹنا شروع کر دیتے ہیں. وہ ایک دفعہ میری ساس آئی تھی تو ایک دفعہ میں نے ہاتھ ملایا تھا تو اب مجھے یہ ہو رہا ہے کہ شاید کوئی دل میں برا خیال آ گیا ہو. تو اللہ کا واسطہ یہ فضول باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس میں 100% یقین کا ہونا ضروری ہے، شوہر کی تصدیق ہونا ضروری ہے، اور بھی کچھ مسائل ہیں. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ خود سے فیصلہ نہ کریں. جب خدا نہ، میں نے تو آپ کو ایک اجمالی مسئلہ بیان کیا ہے کہ داماد اور ساس میں اگر سیکشل ریلیشن ہو جائے گا، پورا خدا نخواستہ بدکاری ہونا ضروری نہیں ہے، ذرا سا بھی ریلیشن ہوگا تو کچھ تفصیل ہے، اس کے مطابق وہ ان کی جو بیٹی ہے ساس کی وہ شوہر پہ حرام ہو جاتی ہے. اسی طرح سسر بہو کا بھی ایسے ہی. تو اگر خدا نخواستہ ایسا ہو تو کسی قریبی دارالفتاء سے، ریلائبل ادارے سے، پراپر مفتی سے فتویٰ لیں، پوری سچویشن بیان کر کے کہ یہ ریلیشن اب میاں بیوی کا رشتہ باقی بھی ہے یا نہیں. میں اس کو اس لیے بیان کر رہا ہوں اجمالی طور پر کہ لوگ احتیاط کریں. تو داماد کو چاہیے وہ ساس سے احتیاط کرے اور سسر کو چاہیے بہو سے احتیاط کرے. تو احتیاط یہی ہے کہ بلا حائل، بغیر کسی چادر کے اس کی باڈی کو ٹچ کرنا یہ بالکل غلط ہے، اور ویسے بھی غیرت اور شرم اور حمیت کے بھی خلاف ہے. اچھے خاندانوں میں ایسا نہیں ہوتا، اس کو بہت برا سمجھا جاتا ہے. میری لینڈ امریکہ اس شہر کا نام ہے، اس اسٹیٹ کا نام ہے. اسٹیٹ ہے، شہر ہے، اسٹیٹ کا نام ہے میری لینڈ. تو میں جب یہاں لینڈ کر رہا تھا تو میں نے کہا شادیوں پہ باتیں تو بہت ہوئی لیکن لینڈ پہلی دفعہ کیا ہے میری لینڈ. پتہ نہیں گوروں نے اس کا نام میری لینڈ کیوں رکھا ہے. شاید کسی زمانے میں یہاں پر شادیاں ہوا کرتی ہوں گی، جیسے انڈا موڑ پہ کبھی انڈے بکا کرتے ہوں گے، اب تو نہیں بکتے، لیکن نام بہرحال اچھا ہے. ڈیورس لینڈ بھی بنا سکتے تھے، یہ گرل فرینڈ لینڈ بھی بنا سکتے تھے، بوائے فرینڈ لینڈ بھی، لیکن نام کیا رکھا؟ میری لینڈ. نام خاندان ہے، اور خاندان آبادی میرج سے ہوتے ہیں بھائی، میرج سے آباد ہوتے ہیں، میرج سے. حضرت تشریف لا رہے ہیں یہاں بیٹھ جائیں. 50 سال سے جو لوگ دین کی خدمت کر رہے ہیں اصل تو وہ ہیں خدمت کرنے والے. میں نے قرآن مجید کی جو آیت تلاوت کی ہے، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جب اس کائنات کو بنایا تو بنانے والا خود بتاتا ہے کہ میں نے یہ پوری کائنات سجائی ہے انسان کے لیے. وما خلقت سخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه. یہ پوری کائنات بنی ہے انسان کے لیے. صبح میں ہیوسٹن، بلکہ رات میں ہیوسٹن میں تھا تو وہاں انہوں نے بتایا کہ ناسا کا دفتر یہاں سے قریبی ہے. ایک ڈاکٹر صاحب مجھے ناسا کے بارے میں بتانے لگے کہ کسی سیارے پہ کوئی شٹل چھوڑی جا رہی ہے اور اس میں بندر کو بٹھا کے بھیجا جا رہا ہے. وہ اتنا دور ہے، پتہ نہیں کب پہنچے گا وہ. تو میں نے کہا بندر واپس کب آئے گا؟ انہوں نے کہا واپس نہیں آئے گا. دیکھو وہ تو اپنی حساب سے مجھے رپورٹ پیش کر رہے تھے، میرا دماغ کہیں اور چل رہا تھا. میرا ارادہ ہے انشاءاللہ ناسا جانے کا. ہم تو یوٹیوب پہ اور ٹک ٹاک پہ دیکھا کرتے تھے، اب یہاں ہیں تو ہم بھی دیکھیں کون بندر ہے بھائی خوش قسمت جو جا رہا ہے. خوش قسمت تو نہیں بیچارہ بد قسمت ہے. تو انہوں نے بتایا کہ بندر کو بٹھا کے تجربہ کیا جائے گا کہ کہاں تک زندہ رہتا ہے، اس کے باڈی پہ کیا اثرات پڑتے ہیں. تو دیکھو یہ بندر کو بھیٹ نہیں کہنا چاہیے، یعنی سائنسی ترقی کی بھیٹ چڑھایا جا رہا ہے یا کیا ہے جو بھی ہے، انسان پہ نہیں کیا جا رہا تجربہ. ہونا تو چاہیے جمشید کو بھیجا جائے، کیا خیال ہے؟ وسیم کو بھیجا جائے، سلیم کو بھیجا جائے، کیونکہ ان تجربوں سے فائدہ بندر اٹھائے گا یا انسان اٹھائے گا؟ آپ میرے ساتھ شریک نہیں، فائدہ تو انسانوں نے اٹھانا ہے بھائی، بندروں نے تھوڑی اٹھانا ہے. تجربہ کس پہ کیا جا رہا ہے؟ بندروں پہ. اب جو ایتھیسٹ ہے نا، ملحد ہے،
اس کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں ہے کہ فائدے تم اٹھا رہے ہو اور اپنے تجربوں کی بھیٹ کس کو چڑھا رہے ہو؟ بندر نے واپس نہیں آنا، مارس سے بھی آگے نہیں بھیج رہے اس کو، تو ابھی جاؤں گا پتہ کریں گے کہاں بھیج رہے ہو، پاکستان نہ بھیجے بس بندر کو، وہاں سے چانس ذرا کم ہے۔ تو تجربے کی بھیٹ چڑھایا جا رہا ہے بندر کو، اور بندر کی واپسی کا دور دور کا بھی کوئی چانس نہیں، وہ مر جائے گا۔ جو لوگ خدا کو نہیں مانتے، پیغمبر کو نہیں مانتے، اسلام کو نہیں مانتے، ان کے پاس اس کے جائز ہونے کی کوئی دلیل ہے اس عمل کے؟ بتائیے، کوئی دلیل کیوں نہیں؟ انہیں بھی جینے کا اتنا ہی حق ہے جتنا انسانوں کو حق ہے۔ فائدہ ہم اٹھا رہے ہیں، تجربے کی بھیٹ کس کو چڑھا رہے ہیں؟ بندر۔ اور وہ بھی آج کل کے جو ملحد لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہم نسل بھی بندروں کی ہیں، تو اپنے باپ دادا کے ساتھ یہ سلوک اچھا بنتا ہے؟ یہ سلوک اپنے پیرنٹس کے ساتھ ہے بھائی، لیکن اسلام کی روح سے یہ بالکل جائز ہے۔ اسلام کے پاس اس سوال کا جواب، ایک ایتھیسٹ نے کہا کہ آپ لوگ جانوروں کو ذبح کر کے کھاتے ہو، بقرعید میں اتنے لاکھوں کروڑوں جانور کاٹ ڈالتے ہو اور کھا جاتے ہو، یہ کون سی عبادت ہے؟ ہم نے کہا میرے بھائی ہم کروڑوں بھی حلال کر دیں تو ہمارے پاس اس کی دلیل ہے، آپ ایک مرغی بھی کیوں کاٹ کے کھاتے ہو؟ اس کے لیگل ہونے کی، جائز ہونے کی آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ جتنا حق انسانوں کو زندہ رہنے کا ہے اتنا ہی حق مرغیوں کو بھی زندہ رہنے کا ہے یا نہیں ہے؟ کیوں کھا رہے ہو بھائی اس کو؟ آپ کیوں میکڈونلڈ میں کھاتے ہو، آپ کیوں برگر کھاتے ہو؟ ہم تو اس لیے ذبح کرتے ہیں کہ ہمیں اجازت کس نے دی ہے؟ اللہ نے۔ اس نے کہا میں نے بنایا تمہارے لیے، تبھی تو جانور پہ ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام لینا ضروری ہے کہ آپ اس کی پرمیشن سے کاٹ رہے ہیں، ادروائز جتنا زندگی کا حق آپ کا ہے اتنا ہی اس کا بھی ہے، تبھی آپ بلا وجہ کسی جانور کو مار نہیں سکتے ہیں۔ تبھی میں یہ صدقے کے بکروں کے خلاف ہوں کہ اسلام میں صدقہ تو ہے، الگ سے صدقے کے بکرے کاٹنا اس کی اسلام میں کوئی فضیلت نہیں ہے۔ جانور ذبح کرنے کی فضیلت صرف بقرعید کے موقع پہ اور عقیقے کے موقع پر ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے، یا دم وغیرہ لازم ہو جائے آپ پر۔ تو بندر کو بھیجا جا رہا ہے اور اس کو ٹریننگ دی جا رہی ہے، اور بندر کی واپسی کا کوئی چانس نہیں ہے، لیکن وہ بہت سارے تجربے انسانوں کو سکھا کے جائے گا، پھر ہو سکتا ہے کسی ٹائم پہ انسانوں کو بھی روانہ کیا جائے۔ پتہ نہیں کتنے بندر اس وقت تک جام شہادت نوش کر چکے ہوں گے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے بھائی یہ کائنات بنائی گئی کس کے لیے ہے؟ انسان کے۔ ویسے بھی عقلی لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو یہ انسانوں کے لیے بنائی گئی ہے۔ اتنی بڑی کائنات اگر انسان نہ ہوتا تو اس کو سمجھتا کون بیٹھے؟ گدے گھوڑوں کی سمجھ میں آتی ہے کائنات ہے بھائی؟ وہ ریسرچ کرتے، وہ ناسا جیسا ادارہ بناتے ہیں، یہ پتہ بھی یہ چلتا ہے کہ یہ بنائی گئی انسان کے لیے۔ ایسا دماغ صرف انسان کے پاس ہے، کسی اور مخلوق کے پاس اس کو سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں۔ ذرا سی بھی صلاحیت ہوتی، تھوڑی سی بھی کھوپڑی استعمال کرتا شیر، تو جنگل میں ہزاروں سال سے کم بخت غاروں میں نہ رہ رہا ہوتا۔ اب تک تو کچھ ترقی کر کے کچھ تو ڈیولپمنٹ کر چکا ہوتا نا، وہی ہے بیچارہ بیٹھا رہتا ہے، عرصے کے بعد اس کو کوئی ہرن نظر آتا ہے، پھر جاتا ہے شکار کرتا ہے، مل گیا ٹھیک ہے، مس ہو گیا تو بیٹھ جائے گا، کھائے گا، بیوی سے ڈانٹ کھائے گا، اس کے بعد اگلے دن دوبارہ ٹرائی کرے گا۔ اگر تھوڑی سی کھوپڑی ہوتی شیر میں تو وہ ایک دن ہرن مار کے گراتا، کچھ کھاتا اور کچھ سٹور کر لیتا۔ کیا خیال ہے بھائی کہ اگلے ٹائم پہ نہیں ملا تو یہی کھائیں گے؟ لیکن اس کی کھوپڑی میں اتنی عقل، کھوپڑی ہے، کھوپڑی میں عقل نہیں ہے اس کی۔ ابھی بہت سے لوگوں کے کھوپڑی ہوتی ہے، اب مجھے پتہ نہیں آپ لوگ اردو بھول نہ گئے ہیں، کھوپڑی کراچی کی ہے نا زیادہ، انڈیا کراچی پاکستان، ہاں ہاں لاہور کے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تو لاہور والے تو پائے وائے سبزی مچھلی سب چل رہے ہیں۔ میں نے ایک بیان کیا تھا کہ یہ جو انسانی اعضاء کی ٹرانسپلانٹیشن ہو رہی ہے نا، تو میں نے کہا یہ ٹیکنالوجی جب بہت زیادہ ترقی کرے گی تو اسپیئر پارٹس کی دکانیں ہوں گی انسانوں کی، یار گھٹنا چاہیے، ابا کا گھٹنا ٹوٹ گیا، گھٹنا مل جائے گا، تو لاہوریوں کا گھٹنا بہت مہنگا ہوگا، اس کی وجہ ہے کہ پائے وائے انہوں نے اتنے کھائے ہوئے اس کے الگ سے ریٹ ہوں گے، یار یہ پائے سے تیار شدہ گھٹنا ہے، اس کے ریٹ زیادہ ہے۔ تو میں یہ کر رہا تھا، دیکھو یہ تو گپ شپ کی بات ہے، مزاح کی بات ہے، لیکن اس میں ایک عام اہم بات، میں اہم میسج آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ یہ میرا میسج نہیں ہے، یہ قرآن کا میسج ہے۔ آپ لوگ امریکہ میں رہ کے میری لینڈ اتنا خوبصورت، میں تو بھی آ رہا تھا بیان کے لیے، میں نے کہا یار یہ تو سوئٹزرلینڈ ہے بھائی، اتنا خوبصورت ماشاءاللہ، تو یہاں رہ کے اللہ کو بھولنا بہت آسان ہے۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ جب انسان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے، جب ساری خواہشات اس کی پوری ہو رہی ہوتی ہیں، ہوا بھی صاف ستھری، بیماریاں بھی نہیں، اور پیسے بھی ہیں تو کبھی تو یہاں پہنچے ہوئے، غریب آدمی کا تو یہاں کوئی کام ہے ہی نہیں، صحتیں بھی ہیں، سب کچھ فٹ فاٹ، دنیا کی ایک طاقتور ترین کنٹری میں آپ رہتے ہیں، تو آپ کے لیے اللہ کو بھولنا ہماری نسبت آسان نہیں بلکہ بہت زیادہ آسان۔ سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ آپ کہو گے کیا ضرورت ہے یار نماز پڑھنے کی، زکات دینے کی، ابو امی ماں کے سامنے اف نہیں کرنا، باپ کے قدموں میں جنت اور ماں کے قدموں میں جنت، ابا کی کڑوی کسیلی ڈانٹ اللہ کے حکم کی خاطر برداشت کرنا، شراب سے دور رہنا، اور میری
میری لینڈ میں رہ کے میرج کی طرف توجہ دینا، گرل فرینڈ نہ بنانا، بوائے فرینڈ نہ بنانا، عورت کا پردہ کرنا، خاندانی نظام کو جوڑنا، پھر بچے پیدا کرنا، یہ بھی تو اسلام کا حکم ہے. اسلام خاندان کو پروموٹ کرتا ہے، 2 بچے ہی اچھے، یہ اسلامی سیٹ اپ بولو نہیں ہے. اسلام کو نسل بڑھانے کی ترغیب دیتا ہے. تزوجوا الودود الولود، ایسی عورت سے نکاح کرو جس نے پی ایچ ڈی کیا ہو، نہ حدیث کے الفاظ سنا رہا ہوں. ایسی عورت سے نکاح کیا کرو جس کی جاب اچھی ہو، نہ نہیں آ رہی سمجھ میں بات. یہ میں نہیں کہہ رہا بھائی، یہ اسلام کہہ رہا ہے. جو اسلام، میں اسی سلسلے میں حاضر ہوں آپ کی خدمت، سمجھ رہے ہیں؟ جو اسلام کہے گا میں وہی بتاؤں. اس سلسلے والا لطیفہ جس نے سنا ہوگا اس کو مزہ آیا. ایک آدمی کی شادی ہوئی نا، تو دلہن کے پاس گیا تو بات چیت شروع کرنے سے پہلے سمجھ نہیں آتا کیسے بات چیت شروع کروں. کوئی ادب کا زیادہ غلبہ تھا تو کہتا ہے کل میری آپ سے شادی ہوئی تھی، اس سلسلے میں حاضر ہوں. یہاں سے بات چیت کا تو میں جو آپ کے سامنے حاضر ہوں بھائی کس سلسلے میں؟ اسلام بتانے کے لیے حاضر ہوں. تو میں تو اب آپ کو اچھا لگے نہ لگے وہ تو آپ کا ہیڈک ہے، میرا ہیڈک تو نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ اور میرے بیانات بھی فری پھوکٹ کے ہوتے ہیں، کوئی معاوضہ نہیں ہوتے. ذہن میں رکھیں میرے کسی بیان کا کوئی میرے دورے یہ کمرشل نہیں ہوتے کہ مفتی صاحب آ رہے ہیں ڈالر جمع کر کے کلیکشن کر کے ہر ایک بیان کے اتنے، فری پھوکٹ فی سبیل اللہ. تو پھوکٹ کا لفظ کراچی والوں کو کی زبان ہے، وہ جو کراچی میں فری پھوکٹ کی جو ابھی دیکھو جاوید نیاری نے گریوی سسٹم ختم کر دیا، پتہ ہے آپ کو؟ ابھی مجھے پتا چلا ہے. ابھی ہمارے تھے نا تو ایک ساتھی نے کہا میں جاوید نیاری سے آ رہا تو گریوی سسٹم ہی ختم ہے، کیونکہ 10 آدمی جا کے ایک پلیٹ منگواتے تھے اور پھر گریویوں پہ گریویاں چل رہی تھی، گریویوں پہ گریویاں چل رہی تھی. تو بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کس عورت سے نکاح کرو جس جو یہ نام آپ نے ایک صفت بیان کی الولود، تمہیں نسل زیادہ دے، اولاد زیادہ، کیونکہ اسلام خاندانی نظام پہ بلیو کرتا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی یہ بات کی نا بڑی زبردست، جب وزیر اعظم بننے سے پہلے بڑی خاندانی سی بات کر دی تھی کہ ہم میرج سسٹم پہ بلیو کرتے ہیں. تو میرج سسٹم پہ کیوں بلیو کرتے ہیں؟ اس سے نسل بڑھتی ہے، میاں بیوی مل کے بچوں کو پالتے ہیں، خاندان آباد ہوتا ہے. تو آپ لوگوں کے لیے یہ باتیں سمجھنا بہت مشکل ہے کیونکہ آپ کو یہاں سب کچھ بولو مل رہا. اسی وجہ سے جب پیغمبروں نے دین کی دعوت دی ہے نا تو آپ کو پتا ہے غریبوں نے زیادہ فالو کیا ہے، مالدار ہمیشہ رکاوٹ بنے. تو اس لیے اب آپ کو سمجھانا تھوڑا سا مشکل ہے، تھوڑا سا مشکل. تو میں یہ کر رہا تھا دیکھو آپ اس رنگ رلیوں میں پڑھ کے نا اللہ رسول کو بھولنے کا آپ کا خطرہ بہت زیادہ ہے. ویسے تو مجھے لگ رہا ہے یہاں ہم سے زیادہ نیک لوگ بیٹھے ہوئے، میں یا تو شاید ہمیں بلاتے ہی نیک لوگ. میں تو جس کے گھر میں جا رہا ہوں بچیوں کے، کل میں ہیوسٹن میں کسی نے دعوت کی، ان کی بچیوں کے اسکارف میں نے کہا تم ایسے تو کراچی میں نہیں رہتے تم لوگ، جتنے شریف شرفا بن کے یہاں رہ رہے ہو تم لوگ، بڑا اچھا ماشاءاللہ. یا تو شاید ہم جائیں شریف شرفا کے گھروں میں رہے اس لیے. تو دیکھو اللہ نے ہمیں پیدا کیا اور یہ ساری کائنات بنائی کس کے لیے؟ انسانوں کے لیے. تبھی ہم بندروں کے تجربے کر سکتے ہیں، ہمارا رائٹ ہے. بندر بھلے زندہ رہے مر جائے، ٹھیک ہے نا. بنایا کس کے لیے؟ انسانوں کے لیے بنایا سب کچھ. تو انسانوں کے لیے جب اللہ نے سب کچھ بنایا ہے، انسان اس پہ تحقیق کرے گا اور تحقیق کر کے اپنے خالق پر ایمان لے کر آئے. آج دنیا میں بہت سے لوگ خدا کو مانتے ہیں، لیکن ہمارا خدا سے ریلیشن کیا ہے؟ اللہ ہم سے چاہتا کیا ہے؟ اللہ کے مختلف نام رکھے ہوئے اسلام نے ہمیں بتایا کہ گاڈ کا جو اصل نام ہے وہ کیا ہے؟ اللہ. ہندو اسے کسی اور نام سے یاد کرتے ہیں، سکھ اسے کسی اور نام سے یاد کرتے ہیں، لیکن ہمارا پیدا کرنے والا ایک ہی ہے. اس پیدا کرنے والے کا ہم سے ریلیشن کیا ہے؟ اس پیدا کرنے والے کا ہم سے وہ چاہتا کیا ہے ہم سے؟ کیا وہ اس نے ہمارے لیے اس کائنات کو بنا کے ہمیں ایسے ہی چھوڑ دیا ہے جو مرضی کرتے پھرو، یا وہ ہم سے کچھ چاہتا ہے؟ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ خدا نے بنایا ہمیں چھوڑ دیا، بس ہمیں اس کو غرض نہیں ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے، بس اب ہم خود آزاد ہیں جو مرضی کریں اور مر کے ہم ختم ہو جاتے ہیں. انہیں جب کہا جاتا ہے کہ نہیں نہیں نہیں، اللہ نے اپنا پیغام پیغمبروں کے ذریعے انسانوں تک بھیجا ہے. آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، بے شمار پیغمبر دنیا میں آتے رہے ہیں اللہ کا پیغام لے کے. اور لاسٹ میسنجر آف گاڈ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ اللہ کا پیغام لے کر آئے اور اس کے بعد نبوت کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم اور آپ کی تعلیمات قیامت تک کے لیے محفوظ. اب آپ اگر یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ جس نے کائنات کو بنایا وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، تو اس کے لیے آپ کے پاس اسلام کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. لیکن جو لوگ اس دعوت کا انکار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کیوں بھائی اللہ نے، اور یہ آج سے اعتراض نہیں ہو رہا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت دی، حضرت موسیٰ نے دین کی دعوت دی، حضرت عیسیٰ نے
دین کی دعوت دی. تمام پیغمبروں پر ایک اعتراض تھا کامن. سب کا یہ کہنا تھا، لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ اللہ نے آپ کو کیوں سلیکٹ کیا؟ اگر کوئی اس کائنات میں خدا ہے تو براہ راست مجھ سے ڈائریکٹ رابطہ کیوں نہیں کرتا؟ یا اگر اس نے کسی کو سلیکٹ کرنا تھا، کسی سائنٹسٹ کی سلیکشن کیوں نہیں ہوئی؟ کسی ایسے مالدار آدمی کی سلیکشن کیوں نہیں ہوئی جو قوم میں پہلے سے سردار تھا؟ انبیاء زیادہ تر میجورٹی انبیاء کی غربا اور مساکین کی ہوتی ہے. مالدار پیغمبر دنیا میں بہت کم آئے. سلیمان علیہ السلام مالدار تھے، داؤد علیہ السلام مالدار تھے، لیکن زیادہ تر جو میجورٹی پیغمبروں کی تھی وہ مالدار نہیں تھی، بلکہ وہ غریب اور مسکین پیغمبروں کی پیغمبر تھے. اور ان کے ارد گرد جو حلقہ لگا ہوتا تھا وہ بھی زیادہ تر غربا اور مساکین. تو زیادہ تر اعتراض کیا ہوئے؟ بھائی اللہ نے ان کو سلیکٹ کیوں کیا؟ فرعون کہتا تھا ام انا خیر من هذا الذي هو مهین. لوگوں میرے پاس حکومت ہے، میرے پاس سلطنت ہے، دنیا کا علم ہے میرے پاس. اور سلیکشن کس کی ہو رہی ہے؟ موسیٰ کی علیہ الصلوۃ والسلام. وہ تو غلام قوم میں پیدا ہوئے، ان کے پاس سونے کے کنگن کیوں نہیں ہے؟ ان کے پاس بڑے بڑے محلات کیوں نہیں ہے؟ اور نہریں کیوں نہیں بہتی ہیں؟ تو خدا نے اگر سلیکشن کی ہے تو ان کی سلیکشن کیوں کی ہے؟ یہ تو معاذ اللہ نقل کفر نباشت. یہ سلیکشن کے قابل تھوڑی کہ خدا نے، اللہ نے، گاڈ اگر کوئی ہے وہ تو منکر تھا خدا کا، لیکن اگر کوئی ہے تو موسیٰ کی سلیکشن کیوں کی ہے علیہ الصلوۃ والسلام؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ آج بھی دنیا کو نا یہ اعتراض ہوتا ہے، جو ہمارا سیکولر لبرل طبقہ ہے نا وہ یہ اعتراض کرتا ہے انسانوں کی نجات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے میں. آپ تو مسکین تھے، آپ تو پہاڑوں پتھروں کے دور میں آئے تھے جب سائنس اور ٹیکنالوجی عروج پہ تو دور کی بات، پہلی اکائی بھی عبورنے کی تھی. آج ہم امریکہ میں میری لینڈ میں بیٹھ کے جہاں ناسا پہ بندروں کو ناسا جو ہے شٹل میں بندروں کو بھیج رہی ہے اور آسمانوں کو فتح کرنے کی باتیں ہو رہی ہے، ان میں ہم فالو کریں 1400 سال پہلے کی تعلیمات جو پہاڑوں اور پتھروں کا دور تھا. کم از کم امریکہ والے کہتے ہیں ہماری کھوپڑی میں یہ بات نہیں ہے، تو میں آپ کی کھوپڑی میں یہ بات بٹھانے کے سلسلے میں حاضر ہوں. سمجھ رہے کہ نہیں؟ دیکھو جب تعلیمات خدا کی ہو نا، گاڈ کی ہو، اللہ کی ہو، پھر یہ نہیں دیکھا جاتا یہ 1400 سال پرانی ہو یا 1,04,00,000 سال پرانی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ کیونکہ کلام کس کا ہے؟ وہ اللہ. اور سلیکشن کس کی ہے؟ اللہ. سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب بھی اس طرح کے اعتراضات ہوئے نا مشرکین کی طرف سے کہ آپ مسکین ہیں، آپ غریب ہیں، آپ کو نہیں پتا کل کیا ہونے والا ہے، آپ نہریں کیوں جاری نہیں کر دیتے، آپ تو ہماری طرح کے انسان ہے، ما لہذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق. یہ کیسے پیغمبر ہے معاذ اللہ؟ یہ تو کھانا بھی کھاتے ہیں، یہ تو بازاروں میں خریداری بھی کرتے ہیں. اگر یہ پیغمبر ہے تو یہ بازاروں میں خریداری کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ یہ تو ایسے چھو کرے اور ان کے سامنے چیزیں حاضر ہو جائیں. یہ بیمار بھی ہوتے ہیں، ان کو ضرورتیں بھی ہوتی ہیں، تو یہ کیسے پیغمبر ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وحی نازل کی اور فرمایا قل سبحان ربی، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں نے یہ دعویٰ ہی نہیں کیا ہے کہ میں بشریت سے اوپر کی کوئی الگ چیز ہوں. سبحان ربی، ہر عیب سے پاک میرا رب ہے. وہ کچھ کرنے میں نہ اسے بھوک لگتی ہے، نہ اسے نیند آتی ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے، نہ وہ روزی کا محتاج، کسی چیز کا وہ محتاج نہیں ہے، وہ رب ہے. میرا دعویٰ یہ نہیں ہے کہ میں بشر سے الگ کوئی مخلوق ہوں. میرا دعویٰ یہ ہے کنت الا بشرا رسولا، مجھے اللہ نے انسانوں میں سلیکٹ کر لیا ہے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے. اس سلیکشن پہ اگر تمہیں کوئی اعتراض ہے کہ اللہ نے کیوں سلیکٹ کیا، اس اعتراض کا جواب مجھ سے مانگو. یہ میں نے خدائی کا دعویٰ تھوڑی کیا ہے. کوئی خدائی کا شف سرکار نے کیا دعویٰ کیا؟ شف سرکار کا کہنا ہے کہ بھائی میں لنگڑوں کو سیدھا کر دیتا ہوں. شف سرکار کا یہی کہنا ہے میں یوں کرتا ہوں، چھو کرتا ہوں. ہمارے الیکشن جب ہو رہے تھے، دیکھو آپ الیکشن جب ہو رہے تھے نا ایسے ایک دم شف سرکار نے پھونک لگائی، ایسی جگہ سے لوگ جیتے جہاں سے کھڑے ہی نہیں ہوئے. یہ کس کا کمال تھا؟ شف سرکار. ہمارے یہاں بھی ایک شف سرکار ہے، ایک تو وہ والی ہے نا شف جو پھونکے مار رہی ہے، بہت زبردست قسم کی شف سرکار ہے، پورا سیٹ اپ ایک دم الٹا دیتی ہے وہ. خیر، تو اب آپ شف سرکار سے اگر اقرار حسن نے کیا تھا نا، شف سرکار کے پاس 2-3 لوگ جو بیچارے پاؤں سے معذور تھے ان کو لے گیا، ان کو تم ہڈی جوڑ کے دکھاؤ. شف سرکار مارکیٹ سے کیا ہو گئے؟ شارٹ. کیوں شارٹ ہو گئے؟ اس کو پتا تھا بھائی میرا یہ کام نہیں. وہ پہلے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو تھوڑا سا توڑا جاتا ہے پھر ان کو ایسے جوڑا جاتا ہے. سچی چیز میں یہ کام نہیں کر سکتا. حالانکہ شف سرکار آرام سے اقرار حسن کو کہہ دیتی شف سرکار کہ بھائی میں تو یہ کر ہی نہیں سکتا، میرے بس میں یہ سب کچھ نہیں ہے. لیکن نہ، پھر پھوکوں کا فائدہ کیا ہو؟ یہی فرق ہوتا ہے 1 نمبر اور
2 نمبر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی ایسا دعویٰ نہیں کیا کہ میں بشریت سے ہٹ کے کوئی الگ مخلوق ہوں، کوئی الگ ہوں، نا 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 لو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر، میرے پاس غیب کا علم ہوتا ما مسنی السوء، مجھے تو کبھی کوئی تکلیف ہی نہ پہنچتی، میں خیر ہی خیر اکٹھا کرتا، کوئی پریشانی نہ ہوتی۔ قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں، مجھ میں اور تم میں فرق کیا ہے؟ یوحا الیہ، وہی کس کی طرف آتی ہے؟ میری طرف آتی ہے۔ اللہ ایک ایک کو الگ سے فرشتے کو بھیج کر خطاب نہیں کرتا، یہ اللہ کی حکمت اور مصلحت کے خلاف ہے۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، سارے فرشتوں کی بھی سلیکشن نہیں ہوتی پیغمبر تک وحی لے جانے کے لیے، سارے فرشتوں میں اللہ نے جبریل کی سلیکشن کی ہے، اور پھر جبریل کو حکم یہ نہیں دیا کہ ہر انسان کو قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے ہم سب کے پاس الگ الگ فرشتہ آ کے مجھے الگ سمجھایا کرے، مفتی صاحب بس کر دو 4 کافی ہے، اسلام میں اس سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے، اب شادی کے علاوہ کوئی اور ٹاپک بھی چھیڑ دیا کرو، ان کے پاس الگ سے آ کے سمجھائیں گے، ان کے پاس الگ آ کے 5 نمازیں پڑھا کرو، داڑھی رکھا کرو، ابا اماں کا کہنا مانا کرو، ایسا نہیں ہوتا ہے، یہ اللہ یہ عقل کے بھی خلاف ہے، ناممکنات میں سے ہے، اللہ کے لیے تو سب کچھ ممکن ہے، لیکن اللہ دنیا میں اسباب اختیار کرتا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے امریکن گورنمنٹ نے پاکستانی قوم کو کوئی پیغام پہنچانا تھا تو امریکہ نے 24 کروڑ سفیر بھیجے، ہر سفیر ہر گھر میں آ کے بیل بجا کے بتا رہے ہیں بھائی امریکن حکومت عوام سے یہ چاہتی ہے، ایسا تھوڑی ہوتا ہے، ایک کو سفیر بنا کے بھیجا جاتا ہے، وہ ایک اناؤنسمنٹ کرتا ہے، پورے ملک میں اس اناؤنسمنٹ کو پھیلا دیا جاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں انسانوں سے کیا چاہتا ہوں اس کے لیے میں ایک انسان کے پاس فرشتوں کو بھیجوں، یہ نہیں ہوتا، میری عادت ہے ہمیشہ سے انسانوں میں کسی ایک کی سلیکشن ہوتی ہے اور پھر اس ایک کے ذریعے اپنا پیغام انسانوں تک پہنچایا جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ تو وہ سلیکشن کس کی ہوئی ہے بھائی؟ انسانوں میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس پہ یہ اعتراض کرنا پہاڑوں کے دور میں، آج لبرل طبقہ یہی کہہ رہا ہے ہم بھائی 1400 سال پہلے کی تعلیمات کیوں فالو کریں؟ اب کیا ہے، اب زمانہ بدل گیا ہے، اب انسان چاند پہ پہنچ گیا ہے، اب ہم وہ پرانی معاذ اللہ ایسے برے الفاظ استعمال کرتے ہیں، بوسیدہ تعلیمات کو ہم فالو نہیں کریں گے۔ اسلام کی ایک بڑی زبردست بات کیا ہے، دیکھو قرآن کہتا ہے فطرت، ان سب اشکالوں کا جواب پتہ ہے قرآن نے کس میں دیا؟ کہتے ہیں میری لینڈ والے کہیں گے آپ لوگ ہم بھائی امریکہ میں بیٹھ کے 1400 سال پرانی تعلیمات، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی اور ہم وہی پردہ نماز کی باتیں کر رہے ہیں بیٹھ کے، ابا کا کہنا اماں کا کہنا۔ بھائی ابا اماں کا دور کیا، اولڈ ہاؤس کیوں بنے، کس سلسلے میں بنے اولڈ ہاؤس؟ یہ اسی لیے تو بنے ابا کی ٹینشن اور اماں کی ٹینشن سے بچنے کے لیے تو بنے۔ کتے کیوں پالے جاتے ہیں؟ بچوں کی ٹینشن سے بچنے کے لیے۔ بچوں کا آلٹرنیٹ کیا ہے؟ کتے، بچے نہیں ہوئے۔ اب دیکھو میرے ماشاءاللہ 19 بچے، تو میں کتا رکھ سکتا ہوں گھر میں؟ جگہ ہی نہیں ہو، مجھے کوئی کتے پالنے کے 100 فضائل نہیں سنائے، میں بولوں گا بھائی میرے پاس جگہ نہیں ہے، میں ان کو کھلاؤں گا، کتے کو کھلاؤں گا، ہاں ان کی حفاظت کے لیے کتا پال لوں گا، میں اپنی اولاد بنا کے میں کتا نہیں پالوں گا، کبھی اولاد بنا کے نہیں پال سکتا، کیونکہ ہمارے پاس آلٹرنیٹ کیا ہے؟ کتنی بوڑھی عورتیں جو شادی نہیں کرتی، لبرل انٹیاں ساری زندگی گزار دی، شوہر نہیں ہے، اب بڑھاپے میں کیا پالا ہے تنہائی دور کرنے کے لیے؟ حالانکہ بہترین آلٹرنیٹ شوہر، استغفر اللہ، یعنی کتنا بہترین، وہ پال لیتی کیا ہے، وہ رکھ لیتی جوانی میں، تو یہ نوبت نہ آتی، مرد بھی پال رہا ہے، عورتیں بھی پال رہی ہے کیا؟ تو یہ جو اشکال بنتا ہے نا کہ ہم کیوں پرانے دور کو فالو کریں، پہاڑوں پتھروں کے دور کو، اس کا قرآن نے بڑا پیارا خاندانی جواب۔ قرآن پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ یہ مت دیکھو یہ پہاڑوں کے دور کا مذہب ہے، پتھروں کے دور کا مذہب ہے، جب سائنسی ترقی نہیں تھی، نہ قرآن کہتا ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اللہ سے زیادہ کوئی ہماری نیچر جانتا ہے جس نے بنایا؟ دیکھو کمپنی بتاتی ہے نا کہ جو مینوفیکچرر ہوتا ہے وہ بتاتا ہے کہ یہ اس کی نیچر کیا ہے، اس کو بنایا کیوں گیا ہے، کیا خیال ہے؟ دیکھو کراچی میں جب جو کاواساکی آئی تھی نا، سوزوکی بائکیں آئی تھی، تو پیچھے انہوں نے پورے رکشے لگا کے چنچی بنا لیا اس کو، تو جاپانی کمپنیاں پریشان ہوئی بھائی اس سلسلے میں ہمیں یہ غلط استعمال ہو رہا ہے۔ تو جو بنانے والا ہے نا سب سے پہلے اس سے زیادہ بہتر تو کوئی جانتا ہی نہیں۔ دیکھو انسان بڑی ذہین مخلوق ہے، جانور ذہین نہیں ہے نا، لہذا ان کی جو نیچر ہے وہ اس سے ہٹ رہی ہے، وہ کھوپڑی غیر ضروری استعمال نہیں کرتے نا، وہ کھوپڑی غیر ضروری استعمال نہیں کرتے، تو وہ اپنی نیچر پہ چلتے چلے جاتے ہیں۔ انسان کو اللہ نے اتنی ذہانت دی ہے، یہ سوچ کے فطرت سے کبھی یعنی اچھے کام بھی کرتا ہے تو الٹے کام بھی کرتا ہے، تو اس لیے اللہ نے انسان کو اس کی نیچر پہ رکھنے کے لیے قرآن نازل کیا، سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور بتا دیا کہ آپ جو تعلیمات لے کر آئے جس کا نام اسلام ہے، فطرت اللہ التی
الذی فطر الناس علیہا، یہ وہ نیچر ہے جس سے میں نے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ آپ کو پتا ہے نیچر کبھی بھی چینج نہیں ہوتی۔ اگر نیچر میں چینجنگ ممکن ہوتی تو ڈاکٹر کہتے کہ ہم صدیوں پہلے روٹی کھایا کرتے تھے، اب نیچر چینج ہو گئی ہے، برگر پہ سیٹ ہو جاؤ۔ ہم صدیوں پہلے اناج غلہ کھایا کرتے تھے دانتوں سے چبا کے، آپ سائنس نے ترقی کر لی ہے، دانتوں سے چبانے کی ضرورت نہیں ہے، گرائنڈر مشینیں آ گئی ہیں، کیا چلغوزے چبا کے کھا رہے ہو؟ گرائنڈر مشین میں ڈالو، پاؤڈر بناؤ، اس طرح سے پی لو۔ ڈاکٹر کہتے کہ نہیں کہتے؟ لیکن ڈاکٹر اب بھی کیا کہتے ہیں؟ دانت دیے قدرت نے چبانے کے لیے، تو آپ کو صرف یہ دانت چبا کے باتیں کرنے کے لیے نہیں ہے۔ کچھ لوگ باتیں بڑی چبا کے کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ دانت باتیں چبانے کے لیے نہیں ہے، روٹی چبانے کے لیے۔ روٹی نہیں چبائی جا رہی ہوتی، ان سے ٹائم نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر کہتے ہیں سارے حکیم ڈاکٹر بھائی کھانا خوب چبا کے کھاؤ، پھل کھاؤ، پھلوں کے جوس مت پیو۔ چبا کے کھانے کا جب پروسیس ہوگا دانتوں سے، پورا سیٹ اپ اللہ نے بنایا ہوا ہے۔ آج سائنس نے ترقی کر لی۔ پہلے زمانے میں لوگ بھاگتے تھے، دوڑتے تھے، محنت مزدوری کرتے تھے، اب سارے کام انگلیوں کے اشارے پر ہوتے ہیں۔ ایک لیپ ٹاپ میں آپ طلاقیں لکھ کے بھی لوگ اسی طرح بھیج رہے ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ پہلے جاتے تھے سالوں سے جھگڑا پھڈا، اس کے بعد اب یہیں سے SMS پہ اب کوئی کام نہیں کرنا پڑ رہا، نکاح آن لائن ہو رہے ہیں، تو سارا دن دفتروں میں آپ جا کے بیٹھے۔ کیا ہماری نیچر اس ترقی سے متاثر ہوئی ہے؟ ہماری نیچر نے کہا ہو کہ اب بھائی ایسا ہو گیا کہ چونکہ وہ دور گیا بھاگنے دوڑنے وزن اٹھانے والا، اب چونکہ سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے، اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ اب چونکہ کمپیوٹرائز دور ہے اور سب کچھ سسٹم جو ہے آٹومیٹک سسٹم ہے، لہذا اب انسان کو ہلنے جلنے کی ضرورت نہیں بھائی، بیماریاں آ کیوں رہی ہیں؟ ہلنا پڑے گا، اب آپ کو آرٹیفیشل ہلنا پڑے گا۔ پہلے آپ اینٹیں اٹھا کے اوپر لے کر جاتے تھے، اب ویٹ اٹھا کے ویٹ لفٹنگ کرنی پڑے گی۔ آپ پہلے شیر پیچھے بھاگتا تھا، آپ تکڑ آگے، اب شیر نہیں بھاگ رہا، آپ محفوظ ہو گئے، تو اب آپ کو جاگنگ خود ہی کوئی نہیں بھاگ رہا، آپ بھاگے آپ، کیونکہ آپ سائنس نے ترقی کر لی ہے۔ آپ کی نیچر چینج نہیں ہے۔ اپنے آپ کو صحت مند رکھنے کے آج بھی وہی اصول ہے جو 4000 سال پہلے تھے، اور اسلام تو 1400 سال پہلے کی بات کر رہا ہے، تو 4000 سال پہلے جا ہی نہیں رہا۔ تو خوب سمجھ لیں، جیسے میری اور آپ کی نیچر صحت کے بارے میں چینج نہیں ہو سکتی۔ آرگینک چیزیں، کلم امریکہ میں یہی ایک مارکیٹ میں گئے، آرگینک فوڈ پہ الگ اتنی مہنگی اس پرائس ہے۔ ارے بھائی آرگینک کی مہنگی کیوں ہے؟ آپ نے جو ایک یوریا کھاد ایجاد کی ہے وہ تو سائنسی ایجاد ہے، اس کی تو پروڈکٹ بہت خاندانی ہونی چاہیے۔ کیا خیال ہے؟ نہ وہ گوبر کا جو پودا ہے نا، جو ونس اپون اے ٹائم گائے کا گوبر، اس کا آلٹرنیٹ ابھی تک نہیں۔ ہمارے دوست نا کل ہیوسٹن میں مجھے اپنے مرغیوں کا وہ دکھا رہے ہیں، یہ پالش مرغی اور یہ سویڈن کی مرغی اور فلانی مرغی اور ٹمکانی مرغی۔ میں نے کہا کبھی ہمارے مرغے سے اس کا ٹاکرا ہو گیا نا، چیر پھاڑ دے گا۔ میں نے کہا یہ ساری کراس بریڈنگ ہے۔ میں نے کہا ان مرغیوں میں ممتا ختم ہو گئی، کمبخت انڈے دے کے بیٹھتی نہیں ہے اس کے اوپر۔ یہ مرغیاں ہیں بڑی ڈیسنٹ خوبصورت، ہماری دیسی مرغی دیکھی ہوگی نا، ملتان کھانے والا اور یہ سلکی، میں نے تو پالی ہے نا، انڈا دے کے روزانہ چیک کرتی ہے کدھر گیا، کسی نے اٹھایا تو نہیں انڈا، اور ایسے بیٹھتی ہیں انڈوں پہ، چوزے نکالتی ہیں، پھر بلیوں سے لڑتی ہیں، پھر ہر ایک سے لڑتی ہے، ماں کی ممتا ہے مرغیوں میں۔ میں نے کہا یہ مرغی پڑھی لکھی مرغیاں کہہ سکتے ہو آپ ان کو، دیکھنے میں بڑی اچھی سی خوبصورت سی اور تمیز والی، ہماری تمیز والی نہیں ہوتی، لیکن فطرت کے قریب یہ مرغی ہے، وہ مرغی ہے جو ہماری ہے۔ ہمارے مرغے کو دیکھو کیسا سر اٹھا کے جیتا ہے، اور دوسرا مرغا آ جائے۔ میں نے تو ایک واقعہ بتایا نا، ہمارا مرغا، اس میں نے کافی ساری مرغیاں گھر میں رکھی ہوئی، تو بھائی اتنی ساری تجھے دی ہیں مرغیاں، بس کافی ہے۔ وہ کمبخت اڑوس پڑوس کی مرغیوں کے چکر میں نکل جاتا تھا، ایک دن کسی نے چوری کر کے بھاگ گیا۔ میں نے اس کمبخت کی جو بدنظری کرتا ہے نا، بدنظری، اس کی یہی سزا ہونی چاہیے۔ خیر وہ پکڑا گیا تھا۔ تو دیسی کا آلٹرنیٹ نہیں ہے بھائی، نیچر کا آلٹرنیٹ نہیں۔ تو دیکھو انسان کی جو نیچر ہے نا، اس کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک تو آپ کی مادی فطرت، آپ کی باڈی، ساری دنیا کے سارے سائنسدان، سارے ڈاکٹر متفق ہے بھائی صحت کے وہی اصول ہیں جو صدیوں پہلے، اس میں ذرا بھی چینجنگ نہیں، وہی اصول۔ تو انسان کی ایک روحانی زندگی بھی ہے۔ انسان کو خوشی کے لیے صرف یہ کافی نہیں ہے، انسان کو اچھی لائف، خوشی والی لائف گزارنے کے لیے کہ اس کی روٹی اچھی مل رہی ہو، اس کی خوراک اچھی ہو، اس کے پاس پیسہ ہو، بلکہ انسان کی ایک زندگی کا ایک اور پہلو ہے۔ دیکھو میں مثال سے بات سمجھاتا ہوں۔ آپ چیونٹی کو اس کے پریوار سے الگ کر دو، خاندان سے، اس کی موت ہے 100%، وہ نہیں زندہ رہے۔ کیوں موت ہے؟ آپ ساری سہولتیں اس کو میسر کرو، چیونٹی کو روزانہ مکوڑے لا کے آپ پکڑایا کرو، روزانہ اس کی ساری سہولتیں پوری کرو۔ نہ کیوں؟ چیونٹی کو اللہ نے ایک خاندان دیا ہے،
وہ اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی. شہد کی مکھی کو اس گروپ سے آپ الگ کر دو جو اللہ نے اس کے لیے بنایا ہے. ملکہ مکھی ہوتی ہے, مزدور مکھیاں ہوتی ہیں وغیرہ وغیرہ, پورا ایک سیٹ اپ ہے, اس کو الگ کر دو, اس کی موت ہے. چاہے ساری سہولتیں آپ اس کو دے دو. دیکھو انسان کی بھی ایک روحانی زندگی ہے. انسان کو ریلیشن کی, انسان تنہا پیدا نہیں ہوا, اکیلا پیدا بولو نا نہیں ہوا. انسان کے دل میں ایک نفرت کرنے والا, انسان کے سینے میں ایک نفرت کرنے والا دل بھی ہے اور محبت کرنے والا دل بھی ہے. اسے محبتیں چاہیے, اسے لوگوں کا کی محبت چاہیے, اس کو ریلیشن چاہیے. تبھی تو قرآن کہتا ہے هو الذی خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. اللہ نے ایک پانی سے انسان کو بنایا, اسے ددیال ننیال خاندان دیا اور سسرال والا خاندان دیا. دو خاندانوں میں انسان پیدا ہوا ہے. انسان کی نیچر انڈیویجول لائف گزارنا نہیں ہے. انڈیویجولزم یہ انسان کی نیچر کے خلاف ہے. انسان فیملی میں, خاندانوں میں, ریلیشن میں پیدا ہوتا ہے. وفصیلتہ التی تؤویہ, وہی ریلیشن, وہی خاندان اس کو ٹھکانہ دیتا ہے. اسی خاندان, اسی پریوار, اسی جو ہے نا فیملی میں وہ بڑا ہوتا ہے, اسی میں اس کی موت واقع ہوتی ہے. جس کو یہ خاندان ملے اور یہ ریلیشن ملے اس کی زندگی نیچر کے مطابق ہوگی, چاہے وہ جھوپڑی میں وقت گزار رہا ہو. اور جس سے یہ خاندان چھن جائے اس کی زندگی نیچر کے مطابق نہیں ہے, چاہے وہ امریکہ میں میری لینڈ کے کسی پوسٹ ایریا میں ٹائم گزار رہا ہو. آپ لوگ بھی بولے گے مصطفیٰ بس کر دو, سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ نیچر سے بغاوت ہے, اس میں سکون ہو ہی نہیں سکتا, ناممکن ہے. اب سائنس کتنی ترقی کر لے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو خاندان نہیں چاہیے, یہ ناممکن ہے. اس کا آلٹرنیٹ دوست آلٹرنیٹ ہے ہی نہیں. دیکھو مادہ پرست زندگی میں پتہ کیا ہوتا ہے, ریلیشن ہوتے ہیں لیکن آرٹیفیشل. سمجھ رہے ہو, مادہ پرستی میں جب آپ جاؤ گے, مذہب سے جب آپ بغاوت کرو گے, میری طرف توجہ رہے سب لوگوں کی, جب آپ مذہب سے بغاوت کرو گے, اسلام کو فالو نہیں کرو گے تو فطرت سے لڑائی ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ جب فطرت سے لڑائی ہوگی تو آپ کی زندگی میں اثر کیا آئے گا؟ سب سے پہلے فطرت آپ سے انتقام لے گی کہ آپ کا ریلیشن, آپ کے تعلقات آپ سے چھین لے گی. تو اب اور تعلق کے بغیر رہنا ممکن نہیں ہے. تو جب تعلقات اور ریلیشن آپ سے چھینے گی تو پھر آرٹیفیشل ریلیشن آپ کی زندگی میں آنا شروع ہو گئے. آپ کہو گے جمشید میرا جگری دوست ہے, میں اس کے بغیر رہ نہیں سکتا, لیکن ایک پیالی چائے بھی اپنے خرچے پہ اس کو نہیں پلاؤں گا. جمشید کہے گا ستار میں تیرے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا, لیکن برگر بھی اگر تو کھائے گا تو کس کے خرچے پہ؟ اپنے خرچے. سب سے بڑا ریلیشن تو ماں اور باپ کا ہوتا ہے نا, ان کا مقدر جب اولڈ ہاؤس ہے تو پھر کیا رہ گیا یار ریلیشن؟ جمشید آپ باپ سے بڑا تھوڑی ہے. کیا خیال ہے بھائی, میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ باپ اور ماں سے بڑا کون سا رشتہ ہے یار؟ جب بڑھاپے میں ان کا مقدر اولڈ ہاؤس ہے تو ریلیشن تو ہو گیا, آپ کراچی میں کہتے ہیں تیل لے گیا ریلیشن. پھر کہنا ہم ریلیشن پہ بلیو کرتے ہیں, ہمارے تعلقات بہت اچھے. کوئی اچھے نہیں ہے, آپ ٹائم پاس کرنے کے لیے, جیسے آپ کے ساتھ جہاز میں کوئی بندہ بیٹھا ہوتا ہے ٹائم پاس کرنے کے لیے ہیلو ہائی کر لیتا ہے, لیکن اگر کوئی خطرہ ہو تو سب سے پہلے اس کو کھڑکی سے باہر نکال کے پھینکتا ہے کہ یار میں پہلے بچوں, یہ بعد میں جائے. تو اسلام از دا نیم آف ریلیشن. اسلام کس کا نام ہے؟ پائیدار ریلیشن, جس میں آپ دوسرے کے لیے قربانی دیتے ہو, اس ریلیشن پہ اسلام بلیو کرتا ہے. اور اس ریلیشن کی بیس پہ جو محبت ملتی ہے وہ محبت بھی کیا ہوتی ہے؟ پائیدار ہوتی ہے, جاندار محبت ہوتی ہے. باپ قربانی دیتا ہے اولاد کے لیے, سب سے پہلے قربانی نسل نہیں روکتا, وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں, ہونے تو پیدا, میرے مال میں شریک ہوں گے نا, میری اولاد ہے, میں اپنا پیٹ کاٹ کے ان کو پالوں گا. میں یہاں سے ریلیشن کی ابتدا شروع. مادہ پرست آدمی کا ریلیشن یہیں سے ختم. وہ کہتے ہیں میں پیدا ہی نہیں کروں گا, کم بخت میرا مال کھا جائے گا, میں چیریٹی کر دوں گا, اپنی اولاد کو نہیں کھلاؤں گا. میں بتاؤ میں غلط کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں؟ ماں کا ہمارے ملک میں بھی ایسے ہی ہے, پاکستان میں بھی, پوری دنیا کا کامن مسئلہ بن چکا ہے. نسل کروڑ پتی لوگ ہیں, ہزار گز کے بنگلے میں جا کے کہتا ہوں یار تم ماں باپ کیسے رہتے ان دیواروں کو, دہشت نہیں ہوتی ان کو دیکھ دیکھ کے؟ اس سے تو غریب کی جھوپڑی اچھی ہے جہاں بچوں کی آوازیں تو آتی ہیں اس کو. اتنی کنجوسی کہ میں اگر نسل, حالانکہ قدرت بتا رہی ہے, اللہ بتا رہا ہے کہ بچہ پیدا بعد میں ہوتا ہے, ماں کی چھاتیوں میں دودھ پہلے آتا ہے. تو اسلام کیا کرتا ہے؟ اور یہ سب باتیں میرے بھائی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے. یہ سب کس نے ہمیں سکھائی ہے؟ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلے قربانی کس نے دی ہے؟ نبی نے دی. کتنی بڑی قربانی بغیر کسی معاوضے کے. اگر آپ کا اللہ سے اور اپنی امت سے ریلیشن نہ ہوتا آپ یہ قربانی دیتے؟ عرب نے کہا, صحیح حدیث ہے, کہ اگر آپ کو عرب کی کوئی حسین ترین عورت سے نکاح کرنا ہے ہم آپ کے قدموں میں لا کے ڈالنے کے لیے تیار ہیں. آپ کو دولت چاہیے ہم دولت دینے کے لیے تیار ہیں, لیکن آپ توحید پر بات کرنا چھوڑ دو, آپ اسلام کی بات کرنا چھوڑ دو. آپ کے پاس کتنا بہترین آپشن تھا, آپ نے کیا فرمایا؟ میرے ایک ہاتھ پہ چاند اور ایک ہاتھ پہ
سورج رکھ دیا جائے تو بھی میں اپنی دعوت سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. یہ کس سے ریلیشن کی بیس پہ قربانی دی جا رہی ہے؟ اللہ سے اور انسانوں سے. آپ انسانوں کے بھی خیر خواہ تھے, آپ انسانوں کے بھی خیر خواہ تھے. تو میرے بھائی مادہ پرستی جس کی طرف امریکہ والوں آپ لوگ جا رہے ہو نا, جس مادہ پرستی کی طرف, اور اپنی اولادوں کو بھی بھیج رہے ہو, تو اس کا انجام بہت بھیانک ہے. یہ نیچر سے بغاوت ہے. تو اسلام سب سے پہلے جو آپ کو ریلیشن سکھاتا ہے وہ کس سے؟ خدا سے. مادہ پرستی میں, سیکولرزم میں اور اسلام میں فرق یہ ہے کہ اگر سیکولر قوتیں جو ریلیشن آپ کو سکھاتی بھی ہے نا, تو جس سے ریلیشن سب سے کمزور ہونا چاہیے اس سے سب سے طاقتور بنا دیتی ہے, اور جس سے سب سے طاقتور ہونا چاہیے اس کی 2% کی ویلیو ہوتی ہے. مادہ پرست دنیا میں سب سے مضبوط ریلیشن گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا ہوگا, جو دونوں ایک دوسرے کی خواہش پوری کرتے ہیں. بس یہ ریلیشن. تو میرے بھائی میرا روٹی کے ساتھ یہ کیا خیال ہے؟ جب مجھے شدید بھوک لگتی ہے تو میری نظر میں سب سے محبوب چیز کیا ہوتی ہے؟ روٹی. میں نے رات کھانا کھایا تھا, صبح ناشتہ نہیں کیا, جلدی نکلا تھا فلائٹ اور مجھے ٹائٹ قسم کی بھوک لگ رہی تھی. تو ہمارے جو میزبان ہیں, کیا نام ہے, حضرت مولانا احفاظ صاحب, جب میں ایئرپورٹ اترا تو انہوں نے مجھے کہا کہ اب مجھے لگ رہی ہے ٹائٹ والی نا, لنچ کرنے کا دل چاہ رہا تھا, بھوک. انہوں نے مجھے کہا مفتی صاحب اچھا جہاز میں میں نے کھانا نہیں کھایا, وہ اب حلال حرام کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے غیر مسلم کنٹریز میں, ان کو میں تنگ نہیں کرتا کہ حلال لے کر آؤ تو یہ لے کر آؤ, چھوڑو یار پیچھے اتر کے کھا لینا. وہ بھی کہیں گے ایک مولوی جہاز میں آیا ہمارے لیے ٹینشن بن گیا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ مفتی صاحب کڑک چائے کا انتظام ہے. مجھے نا ایسے کانپنے لگا, میں یہ سمجھ رہا ہوں جہاز میں کھا لیا جاؤ. اب شرم بھی آتی ہے آدمی کو بولتے ہوئے یار. میں نے کہا یار بے شرم بن جاؤ, بھوکے رہنے سے اچھے. ایک لطیفہ یاد آیا کہ ایک آدمی کے لیے رشتہ آیا, لڑکی والے نے بولا کہ ہم تمہیں اپنی بیٹی دیں گے اس شرط پہ کہ تم گھر داماد بن جاؤ اور ہمارے خرچے پہ پلنا پڑے گا. اس نے کہا گھر داماد, بے غیرتی, بے شرمی, قبول ہے. جب اس کے فائدے سوچے نا, بغیرتی تو ہے لیکن فائدے کتنے, قبول. تو مجھے لگا کہ یار میں اگر غیرت اور حمیت دکھاؤں, میں تو بھوکا پر رات کو جا کے کھانا ملے گا. میں نے کہا کھانا کھاؤں گا. خیر وہ چائے, وہ اصل میں وہ بعد میں پتا چلا وہ کھانا ہی کھلانا تھا. انہوں نے لیبل اس پہ چائے پانی کا لگایا. ہمارے پولیس والے کہتے ہیں چائے پانی کے پیسے, تو اس کا مطلب 5 روپے نہیں ہوتا, 5 روپے نہیں ہوتا کہ آپ چائے پکڑاتے ہیں اس کو. تو مجھے ایک بات بتاؤ, یہ جو شہوت کا رشتہ ہے نا, خواہشات کا رشتہ, یہ تو ہمارا روٹی کے ساتھ. جب میں آیا انہوں نے کھانا رکھا تو مجھے بہت سا بھوک لگ رہی تھی. جب پیٹ بھر گیا تو مجھے اب روٹی اچھی لگے گی کہ نہیں جی روٹی بڑی عزت, میں روٹی کی فضائل نہیں بھائی ہٹاؤ یار روٹی یہاں سے ہٹاؤ. یہی گرل فرینڈ ہے بھائی, یہ کیا ہے؟ جب تک جوان ہے, خوبصورت ہے, آپ کی خواہشات پوری کر رہی ہے, آپ بھی ہینڈسم ہے, تو ٹھیک ہے. گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا رشتہ ہے جہاں ایک دوسرے کی چاہت ختم, چلو مارکیٹ سے شاہ. بیوی کو نہیں چھوڑ سکتا آدمی, دنیا چھوڑ سکتا ہے, بیوی چھوڑنا آسان. غیرت مند آدمیوں کی بات کر رہا ہوں, بے غیرتوں کی مارکیٹ میں کمی نہیں ہے. وہ تو پھر وہ آخر وقت تک آپ کے ساتھ رہتی ہے, آپ آخر وقت تک اس کے ساتھ رہتے ہو, مل کے اولادوں کو پالتے ہو. یہ ایک مبارک رشتہ ہے. اس رشتے یہ جو رشتہ ہے اس کی ویلیوز ہمارے دل میں کس نے ڈالی ہے؟ اسلام. تو سب سے پہلے اسلام جو ہمیں بتاتا ہے کہ جو رشتہ تمہارے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ ہے خالق اور مخلوق. بنانے والے کے مقابلے میں کوئی بھی نہیں ہے. ہمیں جو رشتے دیے ماں باپ کے, بیوی بچوں کے, دوستوں کے اور مختلف, وہ سب دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اسلام کو اگر آپ چھوڑ دیتے ہو, دیکھو جس نے پیدا کیا ہے نا اس سے ریلیشن بھی ہماری نیچر اور فطرت کا حصہ ہے. خدا کی تلاش انسان ہمیشہ سے کرتا رہا ہے. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ یہ ہماری فطرت ہے خدا سے محبت کرنا. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جن قوموں کو سچا خدا نہیں ملا انہوں نے جھوٹے خداؤں کو خدا بنا لیا. اس کی مثال ایسے, کچھ لوگ کہتے ہیں نا انڈیویجول رہنا پسند کرتے ہیں, کتا انہوں نے پالا ہوا ہوتا ہے. اگر آپ انڈیویجول رہنا پسند کرتے ہو کتا کیوں پالا پھر آپ نے؟ اس کا مطلب آپ کو صحیح رشتہ ملا نہیں ہے, تو اس کا آلٹرنیٹ آپ نے کیا نکال لیا؟ کتا نکال لیا. تو جن کو صحیح خدا نہیں ملتا پھر وہ اپنی عقل سے خدا تراشتے اور پھر وہ بت بناتے ہیں. کسی نے گائے کو بنا لیا, کسی نے بتوں کو بنا لیا, کسی نے سورج کی عبادت شروع کر دی, کسی نے چاند کی عبادت شروع کر دی, کسی نے آگ کی عبادت شروع کر دی. قرآن کہتا ہے لا تسجدوا للشمس ولا للقمر, سورج اور چاند کی عبادت مت کرو. واسجدوا للہ الذی خلقہن, اس کی عبادت کرو جس نے سورج اور چاند کو پیدا کیا ہے. یہ تو پیغمبروں نے بتایا. جب پیغمبر نہیں بتاتے تھے, جن قوموں کے پاس پیغمبر نہیں آئے یا پیغمبروں کی تعلیمات نہیں پہنچی, انہوں نے بھی خدا کو تلاش کیا. سچا خدا نہیں ملا تو جھوٹے خدا کو بنا کے اس کی پرستش شروع کر دی. اور یہ صدیوں سے ہمیشہ سے ہوتا آ رہا ہے. یہ اس کی علامت ہے کہ انسان کی نیچر ہے, اس کو خدا چاہیے, اس کو گاڈ بولو چاہیے, تاکہ وہ اس سے راز و نیاز کی باتیں کر سکے, اس سے دعائیں مانگ سکے, اپنے غم دکھڑے اس کے سامنے بیان کر سکے, اس کے سامنے اپنے سر کو جھکا سکے. اسلام کا ہم پر احسان ہے کہ اس نے ہمیں سچے خدا کا بتا دیا. نہ بتاتا تو ہم یا تو شرک کر رہے ہوتے, اپنے
ہاتھوں سے بنائی ہوئی مورتیوں کے سامنے جھک رہے ہوتے ہیں، یا نہیں کتا تو نہیں بنا، کتا کی عبادت تھوڑی ہوتی ہے. ہم جو ہے یا تو جھوٹے خدا کی یا ملحد ہوتے، خدا کا انکار کر دیتے اور خدا کا انکار کر کے ایسی ایسی اونٹ پٹانگ باتیں کر رہے ہوتے. ملحد کی ابتدا ہی مضحکہ خیز باتوں سے ہوتی ہے. جو ملحد لوگ ہیں نا خدا کے منکر ہیں، کہتے ہیں ہم سائنس کی